ثاقب، جس نے رانی کی باتوں میں آ کر آج تمام حدیں پار کر دیں، اپنی ہی بہن فضا پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ثاقب جو کل تک فضا کو باتوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، آج سیدھا فضا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس پر فضا کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ ہمارا بھائی نہیں رہا، یہ صرف اب اپنی بیوی کا شوہر ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے رانی ثاقب کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے تمہاری بہن فضا میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں پر دوسری طرف میرے بھائی زارون کو اس نے پاگل بنا رکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ماں اور بابا کے ساتھ ہر وقت لڑائی کرتا رہتا ہے فضا کے لیے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کے کان بھرتی رہتی ہے کہ شاید میں ان لوگوں پر پتہ نہیں کون سے ظلم کے پہاڑ توڑتی ہوں۔ اتنا ہی نہیں، آج اس نے مجھ سے بے انتہا بدتمیزی کی۔ ثاقب جیسے ہی رانی کی یہ بات سنتا ہے وہ بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے فضا کی اتنی جرأت کیسے ہو گئی کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کی۔ ثاقب جو کہ فضا کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کو جا کر سمجھا سکے اور اس سے بات کر سکے، لیکن وہاں پر تو معاملات کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں۔ جب ثاقب فضا کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ رانی کا دیا ہوا ہے، اس بات پر فضا بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ یہ بات ہمیں روزانہ یاد کرواتے ہیں کہ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ رانی کا ہے، میرا بھائی جو کما کر لے کر آتا ہے وہ بھی رانی کا ہے، یہاں تک کہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی رانی کے ہیں اور کھانا بھی رانی کا دیا ہوا ہے۔ ثاقب فضا کی یہ باتیں سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہی ہو تو میرے پیٹھ پیچھے رانی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہوگی۔ فضا کی ان باتوں پر ثاقب بے انتہا غصے میں آ کر فضا کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ فضا اس بات پر یقین نہیں کر پاتی کہ ہمارا وہ بھائی جو کل تک ہم پر جان چھڑکتا تھا، آج وہی ہماری بھابھی کے کہنے پر ہماری جان تک لینا چاہتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ردا جو کہ رانی کے قریب ہو کر اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اور فضا اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا وہ اس کے بھائی کی نظروں میں اسے گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ردا جس کا کہنا یہ ہے کہ آپ فضا کو کچھ نہ کہا کریں، اس کی آنکھوں میں آنسو میں برداشت نہیں کر پاتی، لیکن رانی جس کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں کو اس گھر سے میں نے ذلیل و خوار کر کے نہ نکلوا دیا تو میرا نام بھی رانی نہیں۔ وہیں پر دوسری طرف زارون جو پوری طرح سے پاگل ہو چکا ہے فضا کے نہ ملنے پر جاتا ہے اپنے والد کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ بابا، میں آپ سے آج پہلی اور آخری مرتبہ کسی خواہش کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ میری اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ سعید زارون سے پوچھتا ہے کہ تم آخرکار کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے زارون اپنے والد سعید سے کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ رانی کے پاس جائیں اور جا کر میری اور فضا کے رشتے کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ رانی فضا کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دے۔ وہ بخوبی جانتی ہے کہ میں فضا کو بے انتہا پسند کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ اس کے رشتے کسی اور کے ساتھ کروا رہی ہے، اسے آخرکار مسئلہ کیا ہے؟ سعید زارون کی بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوگا وہی جو میری بیٹی چاہے گی، میری بیٹی نہیں چاہتی کہ وہ لڑکی یہاں پر آ کر اس گھر میں راج کرے، تو ایسا ہی ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف ردا کی بات سننے کے بعد جب کہتی ہے ردا کہ ثاقب بھائی نے فضا پر ہاتھ اٹھایا ہے، رانی اپنے دل میں سوچتی ہے کہ تمہارے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اب کم از کم آئندہ تم مجھے دو چار باتیں سنانے سے پہلے 100 بار تو سوچو گی کہ تمہارے ساتھ میں کیا سے کیا کر سکتی ہوں، اور رہی بات زارون کی تو اسے تو میں کسی بھی صورت تمہاری زندگی میں نہیں آنے دوں گی۔ تو کیا کرے گی فضا؟ کس طرح سے اپنی زندگی کے لیے سٹینڈ لے گی؟ کیا ہو پائے گی زارون اور فضا کی شادی؟ کیا ثاقب سمجھ پائے گا کہ جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی رانی ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔